الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، مقصد زندگی، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے اور آپ کے رب نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ دنیا کا یہ سارا نظام جو اب ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے؟ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، کیوں لائے؟ آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن عظیم اور ان سے پہلے دیگر صحیفے کیوں اتارے گئے؟ ظاہر ہے کہ ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ ہر دنیا کا ہر شے، دنیا کی ہر چیز مقصد کے تحت ہی کام کرتی۔ جس کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے وہ کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ جو با مقصد زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ہر سطح پر وہ آپ کو کامیاب نظر آئیں گے۔ جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی سطح پر بھی کامیاب نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ سب سے حقیر و معمولی مخلوق جو غیر ذی شعور جنہیں ہم بولتے ہیں، جانور، اللہ نے ان میں شعور نہیں رکھا، وہ غیر ذی شعور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک جانور بھی بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا۔ اور انسان تو اللہ نے سب سے اشرف مخلوق بنایا ہے، اور ایک انسان بے مقصد زندگی گزارے، زندگی گزارتا جائے اور اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم دنیا میں بھیجے کس لیے گئے۔ ایک جانور کا تو مقصد ہو زندگی گزارنے کا، لیکن تمام مخلوقوں کا سردار اور اشرف اور معزز مخلوق جاننے والا اور سمجھا جانے والا جو مخلوق ہے، اور عزت اور عظمت اور کرامت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا جو مخلوق ہے انسان، اس کا کوئی اپنا مقصد نہ ہو، حیات زندگی کا کوئی منصوبہ نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسے انسان کو انسان نہیں کہا جا سکتا۔ انسان وہ ہے جو مقصد کے تحت چلتا ہے، مقصد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی اور جب دنیا بنانے کا فیصلہ کیا اور انسانوں کے یہاں بسانے کا جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا، تو انسانوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ مقصد، ہر چیز اللہ نے بنائی۔ زمین، اللہ نے زمین بنائی تو زمین ایسی بنائی کہ انسان اس پر رہ سکے اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس زمین کا استعمال کر سکے۔ زمین کو گویا استعمال کے قابل بنایا۔ سروں کے اوپر آسمان، اللہ رب العزت نے آسمان کا سائبان بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ستارے اور تاروں سے اس خوبصورتی بخشی، روشنی عطا فرمائی، اور پھر پوری دنیا میں اجالے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورج اور چاند، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی سے پوری دنیا روشن ہو اور سارے مخلوقات اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اس مقصد سے اللہ نے چاند اور سورج بنائے۔ اب ظاہر ہے کہ ہوا اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدار میں ہوا پانی کو پیدا فرمایا کہ اس پر کوئی قیمت نہیں رکھی۔ خوب وافر مقدار میں اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ آج پوری دنیا کے وہ مخلوق جس میں جان ہے اور سانس لینے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، پانی سے اور ہوا سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سارے مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندی، نہریں، نالیاں، اسی طریقے سے فصلیں، اناج، غلے، پھل، فروٹس، میوہ جات، کپڑے، جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہو سکتی تھی اور ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی بات ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اور انسان فائدہ اٹھائیں اس کے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین، پانی، آگ، ہوا، غلے، اناج، سورج کا وقت پر نکلنا، ڈوبنا، چاند کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، ستاروں کا جھلملاہٹ اور جگمگانا، آبشاریں اور دنیا کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے۔ مقصد کیا ہے ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا؟ آپ بیٹھ کر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں کیوں بنائی، کس کے لیے پیدا کی؟ ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ چرندے وہ انسانوں کے لیے، پرندے وہ انسانوں کے لیے، جی ہر چیز۔ آپ کسی چیز پہ غور کر لیں، جس چیز پر آپ کی نگاہ جائے گی آپ کا دل پکار کر کہے گا کہ یہ چیز میرے رب نے میرے لیے بنائی۔ ہر چیز کا ہے مقصد، اور کیا ہے مقصد ہر چیز کا؟ کائنات کے ذرے ذرے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی خدمت، انسان کی ضروریات۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائیں اور وہ ساری چیزیں اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہیں اور انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اب یہاں نوٹس کرنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ساری چیزیں اللہ نے ایک انسان کے لیے، اشرف المخلوقات جو انسانوں کی جماعت ہے، ان کے لیے ساری چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اور یہ ساری چیزیں انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تو اب یہ انسان بیٹھ کر سوچیں کہ جب سب چیزیں اللہ نے ہمارے واسطے پیدا کیا تو ہمیں کس واسطے پیدا کیا؟ مل جائے گا زندگی کا مقصد، سمجھ میں آ جائے گی مقصد زندگی، حیات زندگی، حیات کا مقصد، زندگی جینے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جب ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور مقصد یہ ہے کہ انسان کو کہیں تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور ہو بھی رہی ہیں، کہیں کوئی دشواری دقت نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے واسطے اس مقصد سے پیدا فرمایا کہ ہم ان سے منتفع ہوں اور فائدہ اٹھائیں، تو ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد ہے اپنی اطاعت اور بندگی۔ کیا مقصد ہے؟ اطاعت خداوندی، بندگی، فرما برداری، تابعداری، حکموں کی تعمیل۔ اللہ رب العزت نے بس صرف اور صرف انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ یہ ہمیں کیسے معلوم؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تعارف جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، مقصد زندگی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی زبان میں اپنی طرف سے یہ باتیں آپ کو سمجھائیں تو نہ میرے سمجھ میں آئے نہ آپ کے سمجھ میں آئے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں ہمیں بتایا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ میں نے پیدا نہیں کیا جناتوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر عبادت کے لیے۔ مقصد صاف واضح فرما دیا کہ اے انسانوں کی اشرف جماعت اور اے جنوں کی جماعت، میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اچھا، پھر عبادت کرنے کا حکم دیا، مقصد بتایا، تو صرف سمجھا کے نہیں چھوڑ دیا۔ رب کریم کا احسان دیکھو میرے بھائیوں، بیٹھ کر تنہائی میں سوچا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری ضرورتوں کے لیے اللہ الصمد، اتنا بڑا نظام، اتنا سارا انتظام ایک انسان کی جماعت کے لیے، اور پھر اس انسان کی جماعت کو پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے، عملی طور پر مشق کرانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی پوری ایک لمبی جماعت دنیا کے اندر بھیجا۔ وہ نبی و رسول آئے، پھر ان کے ساتھ کتابوں کا نازل کرنا، کتابیں دے کر کے بھیجنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی اسی بات کو سمجھانے میں گزاری۔ مقصد زندگی کو 63 سالہ زندگی میں آپ نے پوری دنیا کو سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا
اور آپ کی سیرت مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ہم سنتے اور پڑھتے ہیں تو یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کا ایک انسان بھی کسی معاملے میں اگر رہبری ڈھونڈے اور تلاش کرے، مثال ڈھونڈے، نظیر معلوم کرے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظیر وہاں موجود ہوگی۔ انسان کہیں بھی ہو، کسی ملک میں جیتا ہو، کسی عملی میدان میں ہو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہر میدان میں اللہ کا حکم موجود ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی موجود ہے۔ تو بامقصد زندگی میرے نبی نے گزاری ہے، بامقصد زندگی میرے اور آپ کے صحابہ نے گزاری ہے، اور یہ سمپل اللہ نے دنیا کو پیش کیا کہ میری عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اور اس انداز میں کرنی ہے جس انداز میں میرے نبی کر رہے ہیں، جس انداز میں میرے نبی کی یہ جانثار صحابہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی زندگی ان چیزوں کے تابع کر لے گا وہ اپنے زندگی کے مقصد کو پالے گا۔ عبادت کا جو حکم اللہ نے ہمیں دیا کہ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آج ہماری جہالت اور کم علمی اور کم فہمی اس معیار کو پہنچ گئی کہ صرف اور صرف نماز اور روزے کو ہی دین سمجھا جانے لگا۔ یقیناً یہ دین ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن صرف یہی دین ہے اور باقی ہم آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یاد رکھیں، عبادت کا مقصود اور مقصد زندگی گزارنا، مقصد زندگانی اگر یہ ہے کہ نماز وقت پر پابندی نماز کی جائے، روزوں کی جائے، فرائض جو اللہ نے ہم پر فرائض کی ذمہ داری دی ہیں ان فرائض کو بحسن خوبی انجام دیا جائے، یہ یقیناً دین ہے۔ تو اب ذرا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، معاملات بھی دین ہے، معاشرت بھی دین ہے، اور صحیح بتاؤں یہ تو فرائض ہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ اصل دین معاشرے کا دین ہے، اصل دین معاملات کا دین ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ایک دکاندار اپنی دکان کو چلاتا ہے، ایک تاجر تجارت کرتا ہے، بزنس مین اپنے کاروبار کو لے کر چلتا ہے اور ملحوظ خاطر رکھتا ہے اللہ کے حکم کو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے طریقے کو، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس تجارت میں بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آپ کسی سے معاملات کر رہے ہیں، اللہ کا حکم، پیارے نبی کا طریقہ موجود ہے، تو وہ معاملات آپ کی عبادت ہے۔ زراعت، کھیتی، کسانی، کاروبار، یہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت آ جاتی ہیں اگر اللہ کے حکم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے مطابق کی جاتی۔ آج دنیا میں، معاشرے میں بیاجی اور سودی کاروبار اتنا پھل پھول گیا اور بڑھ گیا جس کا اندازہ آپ بہت اچھے سے لگا سکتے ہیں۔ ہر جگہ بیاج کا معاملہ، سودی کاروبار کا معاملہ چل رہا ہے۔ روز اول ہی اللہ رب العزت نے بیاج کو حرام قرار دیا، قیامت تک حرام ہے۔ اب ایک کاروباری انسان ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، بیاجیوں کے ٹچ میں آتا ہے، کاروبار، بیاج اور سود کا معاملہ کاروبار میں جب بننے لگتا ہے تو ایک بندہ مومن فوراً توبہ کرتا ہے، وہاں سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے، کاروبار کو سمیٹتا ہے کہ نہیں، مجھے یہاں کاروبار ان سے نہیں کرنا، یہاں نہیں کرنا، چونکہ اس معاملے میں اور کاروبار کے اس طریقے میں بیاج کی آمیزش ہے، سود کا معاملہ ہے، ہم نہیں کرتے۔ سود سے بچ رہا ہے، بیاج سے اپنے کو اور اپنے کاروبار کو بچانے کی پوری جدوجہد کر رہا ہے اور بچ کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ بظاہر اسے کچھ اس وقت نقصانات بھی دکھتے ہیں، اسے بھی وہ گوارا کر لیتا ہے۔ یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ تو معاشرے کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر پہلو میں اور زندگی کے ہر میدان اور شعبے میں ہمیں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، توجہ اور دھیان دینی ہوگی کہ یہ کام جو ہم نے کیا ہے، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں اور سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو یہ مقصد زندگی ہے۔ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زندگی تو ہم گزار رہے ہیں لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خوب یاد رکھیں،
مقصد زندگی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت ہے، مقصد زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت کے ساتھ تابعداری ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے، یہ تو مقصد زندگی ہے۔ اس سے ذرا بھی ہم ہٹتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں تو یاد رکھیں زندگی تو گزر رہی ہے لیکن مقصود زندگی نہیں ہے، چونکہ میرے آپ کے پیدا کرنے والے رب نے یہ فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کو اور جناتوں کو تو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ میرے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی بخشی ہے یہ بہت ہی انمول اور بہت ہی قیمتی شے ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پل بڑھ کر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر ان انسانوں میں بعض تو بڑھاپے کو پہنچ بھی نہیں پاتے اور وہ موت کے آغوش میں چلے جاتے۔ بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض بچے کہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے کا نمبر نہیں آتا اور وہ دنیا چھوڑ کر وہ بچے چلے جاتے ہیں۔ بعض بچپن میں چلے جاتے ہیں، بعض جوانی میں جاتے ہیں، بعض بڑھاپے تک جیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کی جتنی زندگی دی ہوئی ہے، یہ زندگی لیمیٹڈ زندگی ہے ہماری، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ جتنی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم پر یہ فرض ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ زندگی کا مقصد معلوم کرے اور مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزارے۔ کوئی رہنے نہیں آیا، جتنے آئے سب چلے گئے، جو ہیں یہ بھی جائیں گے، جو آئیں گے وہ جانے کے لیے آئیں گے۔ سدا رہنے والی ذات تو بس اللہ رب الکریم کی ذات ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ اے میرے نبی، آپ سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہم نے سب کو واپس بلا لیا، آپ کو بھی واپس ہم بلائیں گے۔ دنیا میں کسی کو بھی نہیں رہنا، ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ جس عنوان سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور جس عنوان کو آپ سن رہے ہیں یہ بہت اہم ہے اپنے آپ میں۔ ظاہر ہے کہ جب ہمیں زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہوگا تو ہم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم کوئی کام زندگی میں بے مقصد کرتے ہی نہیں۔ آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں اگر کوئی شخص بے مقصد کام کرتا ہے اور بے مقصد باتیں کرتا ہے، ہر آدمی اس کو بیوقوف اور احمق اور پاگل کہتا نہیں کہتا، بلے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس کے سامنے ایک مقصد، ایک منزل اور ایک ایم ہوتا ہے اور اس کے تحت وہ شخص کام کرتا ہے۔ پڑھنے والے بچے ظاہر مدرسے میں پڑھتے ہوں، اسکول میں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ایک بچے کے لیے والدین طے کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، عالم بنانا ہے، مفتی بنانا ہے، تو اسی اعتبار سے ان کی شروع سے تربیت ہوتی ہے اور تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے اور پھر وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے منزل کو پہنچتا ہے۔ ہر سفر کا ایک منزل ہے اور ظاہر ہے کہ سفر کرنے والے کو اپنی منزل ہی معلوم نہ ہو تو ایک دن آئے گا، یہ زندگی بھی ہماری سفر کرنے کی طرح ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ سفر پورا ہو جائے گا لیکن ہم اپنے منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہٰذا ہر انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی پر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرے، اور دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے اللہ رب العزت نے جس کی وضاحت فرمائی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے اندر، اس پر غور کرے اور فکر کرے کہ جب دنیا میں کوئی چیز، کوئی مخلوق، معمولی سے معمولی مخلوق بھی بے مقصد کوئی کام نہیں کرتی اور بے مقصد زندگی نہیں گزارتی تو ہم اشرف المخلوقات کہے جانے والے انسان بے مقصد زندگی کیوں گزارے؟ تو ہماری زندگی با مقصد ہونا چاہیے، اور با مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کی بندگی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ جب یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی، ہماری زندگی با مقصد ہوگی، با مراد ہوگی، کامیاب ہوگی، فلاح کو پہنچے گی، یہ دنیا بھی ہماری خیر و خوبی کے ساتھ گزر جائے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم فلاح و نجات کو پہنچیں گے، کامیابی اور کامرانی ہماری قدم چومے گی۔ اور خوب یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین نہیں کیا تو یہ ضرور ہوگا کہ ہم منزل کو تو پہنچ نہیں سکیں گے، ہمارا سفر ناقص ہی صحیح وہ پورا ہو کر کے رہے گا، اجل کا فرشتہ آئے گا اور وہ ہمیں لے کر چلا جائے گا۔ قضا ہر ایک کی برحق ہے اس کے ہاتھوں سے، قضا ہر ایک کی برحق ہے اس کے ہاتھوں سے،
ولی بچے نہ پیغمبر نہ حاتم و رستم۔